بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، ہندوستان نے اپنے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم روا رکھا وہ پوری دنیا جانتی ہے، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ وہ اقوام عالم، وہ مہذب معاشرے جو کسی جانور کے بھی حقوق کی بات کرتے ہیں، انہیں یہ نظر نہیں آ رہا۔ کبھی تصور کیا آپ نے؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہا کہ ذرا آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ کوئی گن کے ساتھ آپ کی بینائی چھین رہا ہے، آپ کے معصوم بچوں کو شہید کر رہا ہے، عزت و عفت مآب ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ہاف وڈو کا کانسیپٹ فرسٹ ٹائم دنیا میں آیا کہ پتہ ہی نہیں ہے خاتون کو کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں، میرا شوہر شہید ہے، وہ پابند سلاسل ہے، وہ کہاں ہے۔ ان سارے سوالات پہ کیا اقوام متحدہ اور کیا اقوام عالم، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس میں مزید مؤثر انداز میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی موجودہ ملکی صورتحال، اس پہ جس طرح کی گفتگو سن رہے ہیں، اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور آپ کے میرے پسندیدہ لیڈر جناب قمر زمان قاہرہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، مصروفیت ہے مجھے پتہ ہے، لیکن بہت شکریہ آپ کا۔ امور کشمیر و گلگت بلتستان، یہ آپ کے پاس قلم دان ہے، مشیر ہیں آپ، لیکن وفاقی وزیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ کہاں تک یہ معاملہ جائے گا؟ ہمارے سے پہلے جو تھے وہ بھی کشمیر بنے گا پاکستان، ہم بھی یہ کہتے رہے، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے، لیکن اقوام عالم پہ بھی کوئی کانوں پہ جو رینگتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں نے، ہمارے بھائیوں بہنوں نے پچھلے 70 سال میں یا 70 سال سے زائد کے عرصے میں ایک بڑی طویل اور صبر آزما جنگ لڑی ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر کشمیر کا مقدمہ موجود ہے تو اس کی وجہ ہم بھی ہیں، لیکن تھوڑے ہیں۔ اس کی وجہ ان کے اپنے خون اور عصمتوں کی قربانیاں ہیں۔ اس میں وہ جو بیانڈ امیجینیشن، جو سوچا نہیں جا سکتا، وہ ہونے والے مظالم کے باوجود نہ ان کے حوصلے ٹوٹے ہیں، نہ ان کے بازو کمزور پڑے ہیں۔ وہ بوڑھے ہیں تو وہ جوان ہیں، تو وہ عورتیں ہیں تو وہ مرد ہیں، تو وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے فیزز آئے ہیں، اور ہندوستان کی حکومت نے کبھی جبر و تشدد کی کہانی کو فوجی آپریشن کی صورت میں کر دیا، کبھی اور نوجوانوں کو مختلف طریقوں سے شہید کیا ہے، کبھی پیلٹ گنز کا استعمال کیا ہے، کبھی لمبا لمبا عرصہ جیلوں میں رکھا ہے۔ ان کی قیادت، جو قیادت جوان ہو کے سٹرگل سے سروائیو کر کے وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ لوگ اس کی آواز سنے، اس آواز کو دبایا گیا، اور بہت سارے ذرائع استعمال کیے گئے، برائب کرنے کی کوشش کی گئی، الزامات لگائے گئے۔ سب ناکامیاں ہو جانے کے بعد 9 لاکھ فوجی کشمیر کے 80 لاکھ لوگوں کا حوصلہ نہیں توڑ سکے، تو اب انہوں نے 3 سال قبل یہ کیا کہ اب یہ کوشش کی جائے کہ اس کا ڈیموگرافی چینج کر دی جائے، ان کی حلقہ بندیاں تبدیل کر دی جائیں، یہاں پہ ایک ڈیلیمیٹیشن کمیشن بنا دیا جائے، اور ایسے حلقے کارو کیے جائیں جس میں اقلیت کو اکثریت میں بنا دیا جائے، اور اکثریت کو اقلیت بنا دیا جائے، اور لوگوں کو دکھایا جائے کہ دیکھیں جناب، یہ تو بی جے پی کے ساتھ ہے، یہ تو فلاں فلاں جماعت کے لوگ ہیں، لہٰذا یہ جو مطالبہ ہے پلیبسائٹ کا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیر کے لوگوں کا الیکشن ان کا ورڈکٹ بن جائے، یہ ان کی کوشش ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو کام شروع کیا ہے، ایک تو انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو کشمیر کے اندر پراپرٹی خریدنے کا رائٹ دیا پہلی دفعہ، اس کے ذریعے لوگوں نے ڈومیسائل بنانے شروع کر دیے، اور اب لاکھوں کی تعداد میں ڈومیسائل ابھی تک ایشو ہو چکے ہیں، اور یہ عمل جاری ہے۔ اس کے ذریعے وہ بنیادی طور پہ ان کی شناخت بھی چھیننا چاہتے ہیں، ان کے حقوق بھی چھیننا چاہتے ہیں، ان کی آزادی تو آلریڈی چھینی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر مہر لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بات فیضی صاحب واضح ہے، جو قوم اتنی بڑی، اتنے حوصلے سے کھڑی ہو کہ اس کے لیے کوئی لاکھ کے قریب لوگ اپنی جانیں دے چکے ہوں، جس میں کوئی 10,000 کے قریب وہ قبریں ہوں جو بے نشان ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں کس کی ہیں، جس میں ہزاروں عورتیں اپنی عصمتیں گنوا بیٹھی ہوں۔ وہ تو نہیں گنوا بیٹھی، ان کی عصمت لوٹنے کے ذریعے ان کے حوصلے توڑنے کی کوشش کی ہے، وہ تو واسمت ہے، وہ تو عصمت ہے، ان کی عصمتوں کو داغ نہیں لگ سکتے ان طرح کی چیزوں کے۔ لیکن
یہ قوموں کے حوصلے توڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں، ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے. اور یہ کہ ان کی آواز کیوں نہیں سنی جا رہی، ہم کیوں اس مقدمے کو مؤثر طور پہ نہیں لڑ رہے، یہ لڑ پا رہے. دیکھیے ہم دونوں اطراف، ادھر ہندوستان اور پاکستان دونوں بڑی فوجی قوت کے حامل ہیں، ایٹمی قوتیں ہیں. پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ سب سے بڑا کانفلکٹ ہے بھی تو کشمیر ایگزیکٹلی. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جنگیں جو ہوئی ہیں، جو ٹینشن ہوئی ہے، جو اسی وجہ سے سلیکٹڈ وارز ہوئی ہیں یا اوپن وارز ہوئی ہیں، وہ ساری کشمیر کی وجہ سے ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک. اب ہندوستان کے ساتھ اسرائیل بھی شامل ہے، اس کے ساتھ اور بھی قوتیں شامل ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں. ہمارے ساتھ جن کو شامل ہونا تھا وہ آج ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے بیٹھے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے مقدمہ لڑنے کے لیے مسلمانوں والوں کو تو کم از کم ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ صرف حج پہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین یہ بھی کہتے خیر رہے. نہیں کہتا. چلیں اب اپنے ایک اور بھی یاد رکھیے کہ قوموں اور ملکوں کے درمیان ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اپنا اپنے کام. اپنے مفاد ہوتے ہیں. اگر مذہب کی بنیاد پہ ساری دنیا میں حکومتیں قائم ہوتی تو پھر ایک ہی حکومت ہوتی، یہ مختلف ملکوں کی باؤنڈریز نہ ہوتی. تو یہ قومی حکومتیں ہیں، یہ کوئی اسلامی حکومتیں نہیں ہیں. مسلمانوں کی بستیاں ضرور ہیں. جس طرح پاکستان میں قومی حکومت ہے، یہاں بھی ایک قومی حکومت ہے، یہ بھی قومی ریاست ہے. یہ کوئی مذہبی ریاست نہیں ہے، اور دنیا میں مذہب کی بنیاد پہ کوئی ریاست نہیں ہے. اور اس سے زیادہ چلیں اس کو آگے نکلتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کو یہ مقدمہ، یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو صرف مسلم بردرہڈ کے بنیاد پہ یہ مقدمہ لڑیں، یہ انسانی حقوق کی بنیاد پہ مقدمہ لڑنے کی ضرورت ہے. دنیا کا ضمیر جگانے کی ضرورت ہے. ہاں پاکستان زیادہ مؤثر سفارتکاری کے ذریعے کوشش کر سکتا ہے. پاکستان اپنے فورن مشنز کو استعمال کر سکتا ہے، اپنی پارلیمان کے ممبرز کو استعمال کر سکتا ہے. دنیا بھر میں موجود جو پاکستانی ڈائسپورا ہے، پاکستان کے اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو بہتر طریقے سے ایجوکیٹ کر سکتا ہے. اور فیضی صاحب ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے، میں کسی گورنمنٹ کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کشمیر کے ساتھ مخلص نہیں تھی. میں کسی کو غدار نہیں کہتا بالکل. لیکن اخلاص کا پیمانہ، اخلاص بھی ہو سکتا ہے کہ سبھی کا اخلاص تو ہو، لیکن وہ ویل نہ، وہ ویژن نہ ہو، وہ وے فارورڈ نہ آتا ہو، وہ ٹیکنالوجی، وہ ٹیکنیک نہ آتی ہو جس کے ذریعے اس کو لڑنا ہو. سو ان کے اقدامات کے ذریعے یا ان کے پرائرٹیز میں کسی وقت وہ بیک برنر پر مقدمہ گیا، اور شاید ایسا ہوا ہے. لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ دنیا میں مقروضوں اور جس قوم کے بارے میں لوگوں کے رائے اچھی نہ ہو، کمزوروں کی آوازیں نہیں سنی جایا کرتی. آج دنیا میں کیا سمجھتی ہیں؟ ہر وقت ہم کشکول اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی ایک ملک کبھی دوسرا ملک. تو اگر وہ ہمیں نہیں کچھ دیتے تو ہم تنخواہیں دینے کے قابل نہیں ہیں. ایک ایسا ملک جو اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہا ہے، وہ کسی دوسرے کے حقوق کے لیے کتنا مؤثر لڑ لے گا؟ سو پاکستان جب تک اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا، دنیا کو اپنی اہمیت نہیں جتوا لیتا، اس وقت تک پاکستان کشمیر کا وکیل تو ہے، لیکن مؤثر وکیل تبھی بنے گا جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اور یہ ضروری نہیں ہے. پاؤں پہ کیسے کھڑا ہوا جائے؟ 7 دہائیاں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. 7 دہائیاں بڑا لمبا کام ہے، نسلیں گزر گئی 3. لیکن یہ بھی ہے کہ تاریخ عالم میں کئی قومیں صدیوں تک اپنی جدوجہد کرتی ہیں، اپنی آزادی کے لیے لڑتی ہیں. ہمیں اگر آج کامیابیاں نہیں مل رہی تو ہم نے حوصلے نہیں چھوڑ دینے. یہ باتیں جو میں آپ سے یا آپ مجھ سے کر رہے ہیں یا یہاں ہمارے انٹلیکچوئلز کرتے ہیں، کیا یہ بات کشمیر کے ان حریت پسندوں کو پتہ نہیں ہے؟ انہیں زیادہ پتہ ہے، جن کے اوپر بیت گزر رہی ہے، یا ایگزیکٹلی جن کے اوپر بیت رہی ہے، جن کی نسلوں پہ بیتی ہے. جنازے لیکن اٹھا کے جنازے اٹھا کے کیا نہیں جی، کیا نہیں، اب تو اس کے بارے میں بولا نہیں جا سکتا. تو سوال یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مشکل راستہ ہے، لیکن اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے. ہم نے ان کا مقدمہ لڑتے رہنا ہے. ہاں ہم اقوام عالم کو بھی اس مقدمے کے بارے میں آگاہ رکھیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اب ہم اپنی نسل کو، آئندہ نسلوں کو بھی اس کے بارے میں زیادہ آگاہ کریں. ان کا بھی اس کے ساتھ وہ رشتہ قائم کریں جو میری اور آپ کی عمر کے لوگوں کا ہے. وہ بھی یہ بات سمجھے، کیونکہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اوپینین تبدیل کرنا اب یہ بھی ایک گیم ہے. میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن بدل دینا، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. فیک چیزوں کے اوپر لوگوں کے ذہن بنا دیے جاتے ہیں، اور ہم وہ کتا کان لے گیا آگے چل کے اس پہ میں نے بات پڑھتے ہیں. خیر صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے
कुलीग रहे एक, जो आजकल PTI के बड़े अजीम रहनुमा हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो वज़ीर ख़ारजा रहे, फिर दोबारा वज़ीर ख़ारजा रहे। तो ये कहाँ पे जाके है वज़ारत ख़ारजा? अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, कहाँ पे वज़ारत ख़ारजा में थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको मज़ीद मुअस्सर और तेज़ करने की ज़रूरत है? देखिए, बिलावल साहब अपने तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं। वो जहाँ गए दुनिया में, या कोई बंदा उनके पास को दुनिया का मुल्क कोई उनका डिग्निटी उनको मिलने आया है, या वो दुनिया के जिस फोरम पे गए हैं, जिस किसी इजलास में गए, उन्होंने पहले कश्मीर का मुकदमा, कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम का जिक्र किया है, उसके ऊपर दुनिया के ज़मीर को जोड़ने की कोशिश की और फिर अपना मुकदमा छेड़ा है। तो यही काम हम कर सकते हैं, यही वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस पर बहुत कुछ करना चाहिए, यकीनन कोई दूसरी राय नहीं है, और ज़्यादा फारदकारी करनी चाहिए। अपनी जो पार्लियामेंट है, इसकी कमेटियां बना के इनको बाहर भेजना चाहिए, अपने इंटेलेक्चुअल्स को भेजना चाहिए। कितना भेज सकते हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, कितना, देखिए ना आप एक ये तो प्लान करके करना पड़ेगा। तो लेकिन ये एक तवील और सब्र आजमा काम है, करते रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी के आने की दुआ की गई, वो आ गए, फिर जो हाल हुआ, ये हम क्यों ऐसी दुआएं करते हैं ऐसे मनासब पे और ऐसे मनसब पे बैठ के? कम फहमी है, तारीख का दुरुस्त समझ नहीं है। ये तो नहीं मैं कह सकता कि मैं किसी के बारे में ये कहूँ कि वो उसकी लॉयल्टी टू पाकिस्तान मशकूक है, लेकिन ये मैं बहल कर सकता हूँ कि ये कम फहमी है, कम अकली है, ना तजर्बाकारी है कि अगर मोदी के बारे में भी किसी को ये शक हो कि उसके आने के बाद वो कश्मीर का मुकदमा बेहतर तरीके से पाकिस्तान के साथ तय कर लेगा, तो ये फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या कहा जाए। अगर किसी हुक्मरान को ये शक पड़ जाए कि अमेरिका का एक सदर जो तासुब की इंतहा पे, वहाँ अक्सर तासुब ही होता है, लेकिन वो एक तासुब की इंतहा वाला सदर, वो अगर आपको सिर्फ ये कह दे कि मैं उसके ऊपर आपकी सालसी करता हूँ या उसके करने को तैयार हूँ, तो आप उसको सनद समझ बैठे, वर्ल्ड का बना बैठे, तो ये नासमझी है, अनफॉर्चुनेट है। इसी तरह के कमेंट से, इसी तरह के इक़दामात से हम यहाँ पहुँचे खड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मैं किसी के लॉयल्टी टू स्टेट, लॉयल्टी टू द काज में उसको चैलेंज नहीं करता। लॉयल्टी पे अगर आप शक नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है, खुशगुमानी रहनी चाहिए, बदगुमानियाँ नहीं होनी चाहिए मुआशरे के अंदर। लेकिन कायरा साहब, हम ये देखते हैं कि हमारे जो अहम तरीन इदारे हैं उनके हवाले से ऐसी मुहिम चलाना, अभी जो पहले हमने बात की कि सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए, फिर अभी हेली क्रैश हुआ, उस पर आज ISPR की जानब से प्रेस रिलीज़ जारी हुई कि इस मौके पे तो ऐसी मुहिम ना चलाई जाए जो शहदा के साथ भी और उनके अहले खाना के साथ भी और इदारे के साथ भी जो है वो बग़ैर तहकीक के और अन्य अट्ठोवाट जिसे कहते हैं उस पर, ये क्या इसको भी लॉयल्टी मुल्क से कहा जाएगा? नहीं, लॉयल्टी तो नहीं है, मैंने कहा ना कम फहमी है, कम अकली है। आप अपने नैरो मकासद के लिए, छोटे मकसद के लिए इस हद तक चले जाते हैं, अपने मफाद के लिए इस हद तक आगे गुजर जाते हैं कि आप अपने घर को गिराने चल पड़ते हैं, आप अपने इदारों को गिराने चल पड़ते हैं, आप उनको डिमोलिश करने के। एतराज तो हमें भी रहा, मोतरज तो मैं भी रहा, या बिल्कुल, और आज भी हूँ। मैं अपने इदारों का सियासत के अंदर मदाखलत के ऊपर मेरा बड़ा सख्त रिजर्वेशन है, मेरी जमात का हमेशा रहा। बिल्कुल ठीक। और मैं समझता हूँ ना इदारे के लिए फ़ायदा मंद है, ना मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है। मेरा अदालत के बारे में भी हमेशा एक अपना नुक्ता नज़र रहा, मेरे गिले शिकवे रहे, लेकिन कभी भी इन इदारों के खिलाफ इस तरह तो नहीं चले। हाँ, अगर कभी किसी फ़र्द से, किसी इदारे के सरबराह से एतराज़ हुआ तो उसका नाम लेके उस पर एतराज़ किया, ये बात दुरुस्त है। कभी तल्ख भी लफ्ज़ हो गए, ये भी मैं नहीं, इससे भी इनकार नहीं करता, लेकिन ये नहीं होता कि आप किसी वक्त स्पीच करते हुए, कभी कभी होता है आप बड़े कंट्रोल गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन फ्लो में आपसे बात में पंजाबी की तकरीरें तो वो निकल जाते हैं, जबरदस्त अल्फाज निकल जाते हैं, लेकिन फिर उसको बंदे को करेक्ट करना चाहिए, अपने रवैये को दुरुस्त करना चाहिए। हमें अपने इदारों को ब्लेम करने के लिए से बाज रहना चाहिए, और हमारे इदारों को अपने आईनी रोल से बाहर नहीं आना चाहिए। बियॉन्ड दैट, ये एक दायरे के अंदर जो तयशुदा असूल है ना, जो मेरे गिर्द, जो मुख्तलिफ दीगर इदारों के गिर्द, मेरे से मुराद सियासी इदारे, उनके गिर्द जो दायरे खींचे गए हैं आइन के, उसी के अंदर रहेंगे तो बैलेंस बनेगा। लेकिन इसका फ़ायदा किसी को नहीं है। आज पाकिस्तान में सियासी जमातों के ऊपर एतबार उठता जा रहा है, या बहुत जो हालत कर दी गई है एक दूसरे के कपड़े उतारते उतारते,
اسی طرح اب اداروں کے ایک دوسرے کے خلاف، اداروں کے اندر سے اور اداروں کے باہر سے جو صورتحال شروع ہوئی ہے، ہمارے دشمن تو اس پہ بغلے بجا رہے ہوں نیچرلی. اگر دشمن بغلیں بجا رہا ہے، میں پھر ادھر ہی آؤں گا قاہرہ صاحب، پھر ہم نے شک بھی نہیں کرنا لائلٹی پہ اور دشمن کو بغلے بجانے کا موقع بھی دیں گے. انہوں کی کہندے نے دیکھیں سوال یہ ہے کہ جب تک مجھے کسی فرد کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ ثبوت کے طور پہ سامنے بات نہ آ جائے تو اس کی نیت پہ شک کر دینا یہ میرا وتیرہ نہیں لیکن ہے. عملاً جو نظر آ میں گزارش کرتا ہوں، یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ اس کے افعال سے، اس کی سوچوں سے، اس کے طرز عمل سے اگر ملک کا نقصان ہوا ہے تو وہ اپنی جگہ ہے. مجھے اس سے اعتراض ہے، میں اس کے اوپر کرٹک ہوں اور خوفناک کرٹک ہوں، لیکن کسی بندے کی لائلٹی ٹو اسٹیٹ، لائلٹی ٹو کاز، اس کو چیلنج کرنے کے لیے جو ثبوت چاہیے، جو سالڈ ریزننگ چاہیے، کم از کم میرے پاس وہ نہیں ہے، لہذا میں اس سے اعتراض کرتا اور جن کے پاس ہو انہیں کچھ کرنا چاہیے. ہوں. بالکل کرنا چاہیے. وہ میرے خلاف ہے تو میرے خلاف کرنا چاہیے، کسی اور کے خلاف ہے اس کے خلاف کرنا چاہیے. تو کب یہ سلسلہ ہوگا کہ ایسے اگر ثبوت ہوں تو اس پہ میرا خیال ہے اگر ثبوت ہو تو پھر وہ سامنے لانے چاہیے. گورنمنٹ اور عدالتیں اسی کام کے لیے ہیں. ہمارے پاس ہمارے انویسٹیگیشن کے ادارے موجود ہیں، ان کو تحقیقات کرنی چاہیے اور بالکل سامنے آنا چاہیے. قاہرہ صاحب، چونکہ ہمارے اندرونی مسائل پہ بات ہو رہی ہے، آپ نے 11 استعفے قبول و منظور کیے، پی ٹی آئی کے 9 حلقوں میں الیکشن کی بات آئی تو آج ہی یہ اعلان سامنے آیا عالی مرتبت قبلہ عمران خان کا کہ وہ 9 کے 9 حلقوں پہ خود الیکشن لڑیں گے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پھر الیکشن پہ الیکشن ہوں گے؟ یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جی، ان حلقوں کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ خان صاحب اگر یہی چاہتے ہیں کہ ایک الیکشن ہوگا پھر وہ دوبارہ استعفے ہوں گے، پھر الیکشن ہوگا پھر استعفے ہوں گے. فرض کریں وہ جیت جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو سارے حلقوں، ایک حلقہ انہوں نے رکھنا ہوگا، باقی چھوڑ دیں گے، باقیوں پہ الیکشن ہوگا پھر وہ بھی چھوڑ دیں گے. تو یہی عمل وہ چلتا رہے گا. لیکن یہ خان صاحب کی بیسیکلی بڑھے گا. اس طرح کے بہت سارے کام وہ کرتے ہیں. وہ یو ٹرن بھی تو آسانی سے لے لیتے، لے لیں گے، ہوگا. لے لیں گے. آپ جب چلتے ہیں لالا موسیٰ کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، تو راستے میں ایک جیلم بھی آتا ہے. وہاں سے ایک رکن قومی اسمبلی، سابق وفاقی وزیر، سائنس اور ٹیکنالوجی بھی رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں اسلام آباد کے اندر ہم بہت بڑا جلسہ کریں گے. محرم کے دن بھی ہیں. اس ساری صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم صرف سیاست اور ایک دوسرے پہ الزام جاری رکھیں گے، یا ایسے ایام میں تو ہمیں تھوڑا سا صبر اور تحمل کر لینا چاہیے؟ یہ کام تو قوم کا ہے جی، قوم کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت قوم کی میجورٹی جو ہے ہمارے، اس وقت ہم کس سوگ کی کیفیت میں ہیں. اور جہاں تک جلسے کرنے کا حق ہے 10 محرم کے بعد کر لیجیے، شوق پورا کیجیے. کس نے کہا یہ پورا اسلام آباد خالی ہے؟ ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا. وہاں نہیں ہونا. اوکے. باقی جگہوں پہ آپ آئیے، بیٹھ کے انتظامیہ کے ساتھ بات کیجیے. جلسہ کرنا ہے جو مرضی کرے، بالکل جائیں، جتنا بڑا جلسہ چاہیں کریں. قاہرہ صاحب، ان میں کے نے پاس بڑا خرچہ مرچہ تو پتہ ہے نا آپ کو. ان کے پاس تو اتنی پرانی داستانیں آئی ہیں، بڑے مال ہے، پیسہ بہت ہے. سو اس پیسے کو لگا کے جلسے ولسے کریں، بالکل شوق سے کریں. نہیں، اس پیسے کو وہ لگائیں یا وہ پیسے قانونی دائرے میں آنے چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو 5 سال کے تھا، وہ تو لگ گیا ہوگا، اس کے بعد بہت کچھ آیا ہوگا. کتنا کچھ آیا ہوگا؟ بس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے اوپر تحقیقات ہونے لگی ہیں، تحقیقات میں سامنے آ جائے. اکبر ایس بابر گئے الیکشن کمیشن، انہوں نے 2013 تک کے معاملات اور جس جو 8 سے 13، اب 13 سے 22 تک بھی وہ کہہ رہے ہیں میں پھر جاؤں گا. اس میں بھی کچھ چیز نظر آئے گی؟ اکبر اس بابر اندر کے بندے ہیں. ابھی ان کے کئی ممبران نے، پرانے جو خان صاحب کے ساتھی ہیں، انہوں نے بھی یہ باتیں کرنا شروع کی ہیں ٹیلی ویژن پہ. کل بھی میں نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن فوزیہ قصوری صاحبہ نے کچھ باتیں کی ہیں. اس طرح باقی بھی ان کے ممبران جو آہستہ آہستہ کھلیں گے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی حرکتیں ہوئی بیٹھی ہیں. جو مسٹر کلین ہے وہ کتنا کلین ہے یہ تو ساری قوم کے سامنے آ جائے گا. صادق و امین، یہ لفظ المخصوص جسے نہیں کہتے کہ مخصوص ہیں، ال جس کے ساتھ عربی میں لگتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے. ویسے تو ساڑھے کلفی بھی مشہور ہے، چھولے بھی مشہور ہے، ال ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو صادق و امین کے الفاظ ہیں یا ٹائٹل ہے، اس کو رہنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے،
ٹائٹل لفظ میٹر نہیں کر رہے، کس کے منہ سے نکلے ہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ یہ کہنے والا خود صادق و امین تھا، جس نے ڈلوائے تھے۔ جس نے یہ لفظ کہے تھے وہ صادق و امین تھا۔ وہ خود کیا کردار تھا، آج کہاں کھڑا ہے، اس کے کہے ہوئے لفظوں کی اہمیت تاریخ میں کیا ہے۔ اور اس کے صادق و امین نے ثابت کر دیا کہ جب وہ صادق و امین کہہ رہے تھے اس وقت وہ صادق و امین کیا کچھ کر رہا تھا یا کیا کچھ کر چکا تھا۔ تو چھوڑیے اس کو، رہنا چاہیے یہ شک۔ نہیں دیکھیے لفظ کہے ہوئے واپس نہیں ہوا کرتے، یہ عدالت جانے، عدالت کا کام جانے۔ میں نے تو کہا نا جس نے کہا تھا، جب وہ خود صادق و امین نہیں تھا، جب آج وہ خود کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ کیا تھا، اس کے بعد پھر اس کے کہے ہوئے لفظوں کی نہیں ویسے کیا اہمیت رہ آئین گئی؟ میں یہ شکیں رہنی چاہیے، ایسے القابات کی، ایسے ٹائٹل کی، ایسے سرٹیفکیٹ۔ یہ ایک سرٹیفکیٹ تو کوئی نہیں ہے، جو عدالت کے ایک فیصلے میں ایک صاحب نے ان کو اپنا محبوب نظر جان کے کچھ جملے کر دیے، تو میں نے کہا نا وہ خود کیا تھے، ان کے فیصلے کدھر گئے، وہ خود کدھر گئے۔ خیر صاحب، سیلابی صورتحال، پرائم منسٹر، دیگر جتنی جماعتیں ہیں ان کے قائدین بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے حال پوچھ رہے ہیں اور معاملات دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات میں بجائے سیاست، برائے سیاست، یہ جتنے رضاکار ہر ایک نے بنا رکھے یا پال رکھے ہیں، ان سے یہ کام نہیں لینا چاہیے جا کے کہ ایسی کچھ چیزیں کر دے، فلاح و بہبود کا کوئی کام؟ دیکھیے اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، یقیناً کچھ اضلاع میں بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ ناگہانی صورتحال نہیں ہے جو 2010 میں ہو گئی تھی۔ اللہ محفوظ رکھے، ابھی اور سپیلز آ رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے اس سے۔ آج بھی ہماری 2 میٹنگز تھی اس پہ، بلکہ 3 میٹنگز تھی اسی پہ، فلڈ پہ، اور وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں، وزراء اعلیٰ بھی کوشش کر رہے ہیں، صوبائی حکومتیں بھی کوشش کر رہی ہیں، انہوں نے ہماری کمیٹیاں بھی بنائی ہوئی ہیں اور وہ کمیٹیاں بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں۔ جہاں تک این ڈی ایم اے ہے، این ڈی ایم اے اپنا پوری کوشش کر رہی ہے، پی ڈی ایم ایز کر رہی ہے، ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کر رہی ہے، ہمارے باقی جو نیچے ہمارا عملہ ہے وہ کر رہا ہے۔ پھر پاکستان کی بہت ساری این جی اوز، انٹرنیشنل بھی اور لوکل بھی، ہمارے اپنے بڑے کمال کے لوگ ہیں جنہوں نے اس عمل میں بیڑا اٹھایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ بہرحال جب چیزوں کو موبلائز کرنا ہوتا ہے، اگر لوگوں کو ریسکیو کرنا پڑ رہا ہے کہ رستے نہیں رہے، تو رستے نہیں رہے تو وہاں تک جانے کے لیے جو سٹاف سامان لے کے جائے گا، جو کھانے پینے کا سامان لے کے جائے گا، جو ٹینٹ لے کے جائے گا، جو کچھ، تو وہ اس کے لیے بھی رسل و رسائل کی بھی مسائل ہے۔ ہر چیز ہیلی کاپٹر میں جائے گی تو کتنا سامان وہاں پہنچ سکے گا؟ صحیح۔ تو اس کو لاجسٹکلی موو کرنے میں تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے، اسی لیے وزیر اعظم صاحب خود جا رہے ہیں، کمیٹیاں جا رہی ہیں، اور ہم نے آج بھی وزیر اعظم صاحب نے بڑا واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ بالکل اس کے اوپر کوئی ذاتیاتی ایشو نہیں ہے، کوئی جماعتی ایشو نہیں ہے، کوئی نیرو پالیٹکس نہیں ہے، بلکہ ہم نے صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے، وہاں کس کی حکومت ہے، یہاں کس کی حکومت ہے، کس کا ادارہ ہے، اس کو بھولو، صرف ان لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو۔ اور اس کے لیے این ڈی ایم اے کو آج انہوں نے حکم دیا کہ اپنے کام کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ وابستگی کس سے اور کیا ہے، وابستگی کس سے ہے، اور یہ کیا کسی صوبائی حکومت کا کام ہے یا ہمارا کام ہے۔ صحیح۔ اسی طرح انہوں نے این ایچ اے کو کہا کہ آپ نے اگر کوئی روڈز خراب ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ صرف جو مطلب قومی مرکزی حکومت کی سڑکیں ہم نے وہ ٹھیک کرنی ہے، جہاں ضروری ہوگا آپ امیڈیٹلی ایکشن کریں گے، اس کے بعد حساب کرتے رہیے، کسی صوبے کے ساتھ اگر بنتا ہے تو کر لیجئے گا، لیکن لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لانی ہے۔ سو میں توقع کرتا ہوں، اللہ محفوظ رکھے آئندہ، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ بہت جلد لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ ہاں بہت بڑا گیپ آ گیا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جانور مال مویشی، کوئی کافی سارے سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے ہیں، زخمی ہیں، تو ان کو کمپنسیشن یا ان کی امداد کی جا رہی ہے۔ کمپنسیشن تو نہیں ہوتی انسان کے جانے کی، کیا کمپنسیشن ہے، نہیں ہو سکتی، لیکن اس فیملی کو اتنی سپورٹ ضرور ہے کہ آپ کو چلے ایک حوصلہ اور یا اپنے معمولات زندگی جو ہے اس کو ذرا آسان کرنے میں کچھ سپورٹ مل جائے۔ اور ان کی ریہیبلیٹیشن کا عمل اب اس وقت سروے ہو رہا ہے۔ پہلے کام یہ ہوتا ہے نا جی کہ فوری طور پہ ایک آفت آ گئی ہے، اس آفت میں آپ یہ نہیں کرتے کہ جی میرا مکان گر گیا تو آپ مجھے مکان بنا کے دیں، میرا رستہ خراب ہو گیا، میری فصل، پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ مجھے محفوظ کرتے ہیں، بالکل میری فیملی کو محفوظ کرتے ہیں۔ پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ مجھے ریسکیو کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی شیلٹر میں آ جاؤں، مجھے کوئی ٹینٹ مل جائے، مجھے کوئی گھر مل جائے، مجھے کچھ پناہ مل جائے، کھلا آسمان ہی مل جائے، کم از خشک جگہ مل جائے، پانی سے نکال لوں، میرے بچے، میرے جو چیزیں بچ سکتی ہیں۔ تو وہ سٹیج جو ہے وہ گزری، اللہ کرے۔ میں نے کہا نا کہ ابھی بھی 6 سے 9 تک خطرات اور سپیل موجود ہیں، خدشات ہیں، خدشات نہیں بلکہ ہونے والی ہے برسات۔ سو
پہلا فیز یہ ہے. اب ساتھ ہی ساتھ اسیسمنٹ ہو رہی ہے. اب جہاں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے وہاں جا کے یہ اسیس کرنا کہ یہاں کیا گرا, کیا ٹوٹا, کیا ہوا, تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا, تھوڑے دن, تاکہ کچھ رستے بن جائیں. جہاں پہ ممکن ہے اس کی ایک اسیسمنٹ, جو نیڈ اسیسمنٹ ہے وہ آ گئی ہے ہر جگہ سے. اور مزید یہ ہے کہ سب سے زیادہ ویسے کہاں نقصان ہوا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بلوچستان کا ہے. پھر کراچی اور سندھ کے اندر بھی کچھ اضلاع بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں, جہاں لوگوں کے گھر بھی ٹوٹ گئے ہیں, جہاں انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گیا ہے, سڑکیں, پل, جو آبپاشی کا نظام ہے وہ برباد ہو گیا, لوگوں کی ہزارہا ایکڑ پہ کھڑی فصلیں خراب ہو گئی ہیں, اور بلوچستان میں تو بڑا شدید نقصان ہوا ہے. خیر صاحب, یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جو ناجائز تعمیرات ہیں یا غلط جگہ پہ چیزیں بنا لی, نالے پہ بنا لی, راستے میں بنا لی, اس حوالے سے کیا پہلے سے ڈپارٹمنٹس اور اداروں کو غور نہیں کر لینا چاہیے؟ یہ تو اس طرف جائیں تو بہت سیریس سی بات ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ اپنی قبریں کھودی ہوئی ہیں, اپنے رستے ہم نے خراب کیے ہوئے ہیں, ہم نے فطرت کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ لڑنا شروع کیا ہوا ہے. اگر ہم باقی چھوڑیے, یہ جو ہم پہلے جن سے ہم نے آزادی کی تھی انگریز, اس نے یہ سڑکیں اور ریل بنائی تھی, تو اس نے جو قدرتی آبی اس کے رستے تھے ان کو کھلا رکھا تھا. انہوں نے جو اپنی آباد کاریاں کی تھی اس کو اس وقت انہوں نے پلان کر کے کیا تھا. آج پورے پاکستان کے ہر شہر کے ہر طرف نئی آبادیاں بن رہی ہیں, کوئی پلاننگ نہیں, کوئی ان کے پانی کا نکاس نہیں, کوئی وہاں بجلی کا نظام نہیں, کوئی پلان نہیں کر رہا. کون کرے گا؟ وسائل نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس. دیکھیے کرنا گورنمنٹوں نے ہے یہ, لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کو مطلب لوگوں کی زندگی بچانے میں فرصت ملے گی تو یہ بھی کام کریں گے. صوبے پہ کچھ ہو رہا ہے, پھر ہم کمپرومائز کرتے گئے, ڈیوائیڈڈ پار ہوتی ہے, بڑا افسوسناک صورتحال ہے, اور اس میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ ہم اپنی زمین بھی برباد کر رہے ہیں, اپنی صلاحیتیں بھی خراب کر رہے ہیں, اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ساری دنیا میں پرابلم ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے, ہمارے اپنے افعال سے, اپنے اعمال سے, جو مشینیں اور یہ ہر چیز ہم استعمال کر رہے ہیں, اس کی بدولت ہمارا اس پہ اپنا کنٹریبیوشن تھوڑا ہے. پاکستان جیسے ملکوں کا یہاں سے جو کاربن امیشن اور جو ہیٹ جنریشن ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے, یہاں تو انڈسٹری اتنی نہیں ہے تو بڑے ملک اس کے ذمہ دار, لیکن بہرحال وہ اس کے ثمرات تو ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں جب فلڈ آتا ہے تو وہ اس کو بھگت لیتے ہیں, ان کے پاس ریسورس ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر پہلے ہی بڑا کمزور ہے. اس طرح کی صورتحال آتی ہے تو لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں, ان کے مال و مویشی بھی جاتے ہیں, ان کے کاروبار بھی جاتے ہیں, اور حکومت کے پاس بھی اتنے رسل و رسائل یا اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ان کے سارے مسائل کا فوری حل کر سکے. اب دیکھیے نا, گورنمنٹ وہ کہتے ہیں نا گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا, وہ کہتے ہیں چادر چھوٹی ہے, قد زیادہ ہے, پاؤں ننگے ہوتے, پاؤں پہ کپڑا لیتا ہوں تو سر ننگا ہوتا ہے, سر پہ لیتا ہوں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں. سو ایسی صورت میں یہ بھی ایک عذاب آ گیا ہے, تو اس کو بھی گورنمنٹوں نے کرنا ہے, صوبائی حکومتیں بھی ہیں, مرکزی حکومت بھی ہے, تو اس کو بھی کریں گے اور کر رہے ہیں, اور آج بھی اس کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. لیکن بہرحال یہ وسائل کسی طرف سے وہاں کٹ لگا کے ادھر شفٹ کرنے پڑیں گے نا. تو یہ اگر ہم پہلے چلتے, ہم فطرت کے ساتھ نہ لڑتے, تو طریقے پہ رہتے تو بہت ساری چیزیں طریقے والی ہوتی. آج ہم ان حالات کہہ رہا صاحب, ابھی چونکہ صوبوں کی بات ہوئی آپ سے, جیسے میں نے یہ پوچھا, یہ ایک کے پی کے میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے, اور وہاں سے بھی نعرے لگے, خان صاحب نے کہا امریکی سازش اور سب کچھ. ابھی این جی اوز کی بات ہوئی تو ایک امریکی آرگنائزیشن کی 36 گاڑیاں کل اسی حکومت نے لی ہیں. یہ وہ بقول برادرم سہیل وڑائچ, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ قوم کا فیصلہ ہے جی. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی سازش نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں تناؤ تھا, خان صاحب نے اس تناؤ کو اور بڑھا دیا. وہ پاکستان کے مفاد میں بڑھایا ہوتا تو پھر بھی بات ہوتی, وہ اپنی ذاتی انا کی خاطر بڑھا دیا, اور اس کو اتنا ملون کیا, اتنا اس کے خلاف سازش کا ڈنڈورا پیٹا. تو پھر ایک عالمی طاقت ہے, طاقتور تو پھر اپنے طور پہ طریقہ کار. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس ڈیمیج کو کنٹرول کریں. اسی طرح جو ہمارے دوست ممالک تھے, وہ چائنا ہے, وہ سعودی عربیہ ہے, وہ ترکی ہے, یا یورپ کے اندر ہے, ان کے ساتھ بھی تعلقات میں تناؤ اور سرد میری آ گئی تھی.
اس کو بھی ریپیئر کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ انہوں نے سازش کا بیانیہ اس طریقے سے بیان کیا کہ پاکستان میں امریکہ کو گالی دینا بڑا پاپولر کام ہے, اور اسلام کے نام پہ ہم سے جو مرضی کرا لیں, ہم بڑے آسانی سے اس پہ بہک جاتے ہیں. پھر سوشل میڈیا نے آ کے اور کمال کر دیا. تو خان صاحب نے اپنا سودا بیچا اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے جھوٹ کو بیچ لیا اور لوگوں کو یقین دلا دیا. اب وہ سازش کا بیانیہ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا میری جان کو خطرہ پیدا ہو گیا. پھر انہوں نے کچھ اور باتیں کی. وہ مسلسل اپنے گول پوسٹ چینج کرتے رہتے ہیں. تو لیکن اس کا استعمال وہ بڑا خوب کر رہا ہے میڈیا کا, لیکن اس کا الٹیمیٹلی بہرحال پاکستان کو نقصان ہے. وہاں ہمیں اقوام عالم کے ساتھ لڑ کے نہیں کچھ ملے گا. اپنے ڈگنیٹی پہ, اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کیے بغیر, وہ میں نئے سیاست میں تھے نا جی, تو وزیر بن گئے تو بندہ جذباتی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سارے کام کرنے ہیں, ہلکے کے بھی کرنے ہیں, ملک کے بھی کرنے ہیں, تو بندہ جذباتی ہو جاتا ہے کبھی کسی ساتھی پہ, کبھی کسی بیوروکریٹ پہ. تو مجھے گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو مجھے بڑا بلا کے سمجھایا کرتے تھے, اللہ ان کو صحت دے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس وقت گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے کہتے تھے کہ چرچل کا کوٹ ایک نا مجھے سنایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یو کین بی فرم وداؤٹ بینگ رف. تم تلخ ہوئے بغیر اپنی بات تو کر سکتے ہو نا, اپنی بات پہ قائم رہ سکتے ہو. تو یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہے. میرا خیال ہے خان صاحب کو کچھ ایسے سوچنا چاہیے. خیر صاحب, سندھ جاتا ہوں لیکن پنجاب سے گزرتے ہوئے کاف لیگ, چودھری شجاعت, طارق بشیر چیمہ, آپ کا علاقہ, حلقے, اب یہ جو نئی چیز آئی ہے کہ ادھر سے وہ کہہ رہے ہو ساڈا صدر ہی نہیں, اور وہ آج الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ وہی صدر ہے, وہی سیکرٹری جنرل ہے. یہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیں, ایک بڑا سمپل سا گلیہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی گھر کو اس کے گھر کی اپنی بے اصولیوں سے نظر لگتی ہے نا جی, گھر کے افراد سے ہی. میں تو کبھی کسی کے لیے دعا گو نہیں ہوں, بس ایسی مخالف ہوں, لیکن کبھی دعا نہیں کرتا. میں اپنے گھر کی بھی سلامتی کی دعا کرتا ہوں, میں دوسرے کے گھروں کی بھی سلامتی کی دعا کرتا ہوں. لیکن بہرحال اپنے اعمال سے اپنے چیزوں کو سب باندھ کے رکھنا ہوتا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے جو کچھ کیا, انہوں نے اپنے خاندان کی جو ساکھ تھی اس کو بری طرح مجروح کیا, طے کر کے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ دعا کر کے, مٹھائیاں کھا کے, سب کچھ طے کر کے, رات کو صبح اٹھ کے جا کے اپنے فیصلہ بدل لیا. اس کے نتیجے میں یہ تفریق آ گئی ہے. اب یہ ہے کہ ایک صوبے کے چند لوگ بیٹھ کے, ایک جماعت کے, وہ اپنی مرکزی قیادت ہٹا دے, یہ کوئی لاجیکل بات ہے نہیں. اس کا اپنا ایک اسلوب ہے. جماعتوں کے سٹرکچرز ہوتے ہیں, ایک فیڈرل ہے, ایک آگے صوبوں کا ہے, پھر ضلعوں کا ہے. تو کل کوئی کسی ضلع کے لوگ اکٹھے ہو کے کسی جماعت کے وہ کہیں ہم صوبے والے کو فارغ کرتے ہیں, تو یہ تو نہیں ہوگا. لہذا اس پہ یہی فیصلہ آنا تھا الیکشن کمیشن کا, لیکن دس از انفارچونیٹ. سندھ جانا چاہ رہے ہیں خان صاحب, کہتے ہیں میں سندھ آ رہا ہوں اور وہاں جا کے دساں گا میں, کیا ہوگا؟ بہت اچھا ہے, جانا چاہیے. کس نے روکا ان کو؟ پہلے کس نے روکا تھا؟ میرے کہنے پہ نہیں گئے, زرداری صاحب نے روکا تھا ان کو. بسم اللہ. بلکہ پہلے تو ان کو کرنا یہ چاہیے کہ سندھ میں اس وقت فلڈ آیا ہوا, بڑے مشکل حالات ہیں, جائیں لوگوں کی مدد کریں. اس کے بعد پھر ان سے ووٹ مانگنے بھی جائیں, تو سب سارے ملک میں جائیں, ان کا حق ہے, ہر بندے کا حق ہے. کہہ صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ ممنوع فنڈنگ کیس کے تمام تر چیزیں سامنے, تفصیلات, فیصلہ سب کچھ آنے کے بعد, اب جب ایف آئی اے یا دیگر ادارے جب وہ اس پہ کارروائی کریں گے, انٹیروگیٹ کریں گے, انویسٹیگیٹ کریں گے, تب پھر ایک دفعہ ہوا بن رہی ہے جی کہ دیکھیں جی انتقام ہے اور ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ پھڈا بڑھے گا؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن نے 8 سال تک کے کیس کی سنوائی کی ہے. 8 سال. اس چیئرمین کو تو آئے 4 سال بھی نہیں ہوئے. تو خان صاحب خود ہی لائے. لیکن وہ کہتے ہیں کسی نے لگوایا نہیں, جو بھی تھا, جس نے بھی لگوایا تھا, لگایا خود ہی تھا. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک چیئرمین تھے, ان کے ہوتے ہوئے بھی یہ کیس چل رہا تھا. 8 سال کے بعد آج اگر فیصلہ آیا ہے تو اس کو دیکھنا, صرف چند چیزیں اس کی بڑی اہم ہیں. کیا یہ کسی فرد کی طرف سے, کسی جماعت کی طرف سے انیشیٹ ہوا؟ آنسر از نو. ان کے گھر کے, ان کی جماعت کے ایک فرد جو ان کے بہت قریبی ساتھی تھے,
مانی ارکان میں سے بانی ارکان میں سے ہیں آج بھی اس جماعت میں ہیں. اکبر بابر آج بھی پی ٹی آئی میں ہے. ان کو نکال دیا تھا، ان کو الیکشن کمیشن نے باہر صحیح. کر دیا. سو وہ ایک کیس لے کے گئے. پہلے خان صاحب کو کہتے ہیں میں نے خان صاحب کے ساتھ اپنی جماعت میں لڑتا رہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں 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 نارمیلٹیز ہیں، غلط کام ہے، اس کو ٹھیک کرو. جب نہیں سنا تو میں الیکشن کمیشن میں چلا گیا. 8 سال تک وہ مقدمہ لڑے ہیں. اس مقدمے میں 150 پیشیاں ہوئی ہیں، کوئی 10 دفعہ 12 دفعہ اس پہ سٹے آرڈرز ہوئے ہیں. یا یہی الیکشن کمشنر جب ان کی پیشیوں پہ طوالت وہ مانگ رہے تھے، اس کی ایڈجرمنٹس مانگ رہے تھے تو وہ دے رہے تھے، یا الیکشن کمیشن دے رہا تھا تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. بڑے اچھے آدمی تھے یہ. پھر کیا ہوا، الیکشن کمیشن کو عدالت نے کہا کہ بھائی اس کا فیصلہ جلدی کرو، کتنا عرصہ انتظار کرو گے. انہوں نے یہ جو ریلیف تھا کہ جی ٹھیک ہے لمبی لمبی تاریخ ہے، یہ بار بار ایڈجرمنٹ لیتے رہتے تھے خان صاحب، وہ ختم ہو گئی. اب پیشیاں جو سٹے آرڈر تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو اب الیکشن کمیشن نے کہا بھائی ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے. اور وہ فیصلہ تو پہلے 8 سال پہلے پتا تھا کیا ہے. ہمیں تو 8 سال پہلے پتا تھا کیا فیصلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر خان صاحب کے ہاتھ صاف ہوتے تو وہ اس کیس سے مفر کیا ہوتا، کیوں بھاگ رہے ہوتے، کیوں سٹے آرڈر لیتے، کیوں ایڈجرمنٹ لیتے، کیوں 8 سال تک لٹکاتے اس کو. لیکن جب الیکشن کمیشن نے ان کو ایڈجرمنٹ دینی، اور خاص طور پہ ڈسکے کا جو الیکشن ہوا، ڈسکے الیکشن کی جو رپورٹنگ ہوئی اس کے بعد انہوں نے نوٹس لیا، اور اس نوٹس کے اوپر انہوں نے ری الیکشن یا انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ کورٹ تک گیا. کورٹ نے وہ ری الیکشن اناؤنس کر دیا اور ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیا الیکشن کمیشن نے. اس کے بعد وہ چیف الیکشن کمشنر بہت برے ہو گئے. اب تو خان صاحب ان کی جان کے دشمن ہیں، ان کو نکالنا چاہتے ہیں. اور جو ان کے بعد آئے ہیں، ابھی ممبر آئے، ان کو بھی نہیں رکھنا ہاں چاہتے. جی، وہ کہتے ہیں ان کو یہ بھی جو فارغ ابھی کرو. آئے ہیں، یہ ایگزیکٹلی. سو اب یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی الیکشن کمیشن میری مرضی کا، چیف الیکشن کمیشن میری مرضی کا، الیکشن کے قانون میری مرضی کے، طریقہ کار میری مرضی کا، ووٹر میری مرضی کے، باقی سب جو ہیں یہ غدار ہیں، ان کو باہر بھیج دو، نکال دو یہاں سے، یا ان کو رائٹ مت دو. یہ تو نہیں چلے گا. خیر صاحب، آج ہی کے دن جناب سعید غنی اور جناب ملک احمد خان دونوں کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا. دونوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ خان صاحب نیوٹرلز کا نام بتائیں جنہوں نے جو بھی کروایا. بتائیں گے خان صاحب؟ میں کیا کہوں جی، یہ بڑا تلخ ماضی ہے، اور ماضی قریب بھی ہے اور ماضی بعید بھی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو بہت قریدے بغیر اس کو سبق کے طور پہ رکھنا چاہیے. ان آرگومنٹس کو سبق کے طور پہ لے لینا چاہیے، اور آئندہ کے لیے یہ رستے بند کرنے چاہیے. یہی ایک رستہ ہے. باقی رستے جو ہیں وہ تصادم اور تناؤ کے رستے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہم بڑی مشکل صورتحال میں ہیں اس وقت، بہت مشکل صورت ہے. بہت مشکل. امید کی بات ناظرین کو کوئی بتائیں؟ یقیناً امید ہے، کوشش کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے. بہتری ہونے کے امکان، بہتری ہونی شروع ہوئی ہے، لیکن بہت سارا سفر ہے اسٹیبل ہونے میں، آسان نہیں. خیر صاحب، گوگی فرا چیزیں، اتنی چیزیں آئی ہیں، لوگ بھی پوچھنے لگ گئے اور وہ بھی مطالبہ کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ چیزیں آئی ہیں کہ کچھ ہے تھے، کرو کچھ. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے بہت اس پہ کئی سارے کیسز ہیں، اور اس پہ میرا بڑا واضح موقف ہے کہ جی آپ کو آرام سے چیزوں کو انویسٹیگیٹرز کو دیجئے، وہ انویسٹیگیشنز کریں. اگر اس میں کوئی جان ہے، اس میں کوئی سکت ہے، تو اس کو قانون کی عدالت کے حوالے کر دیجئے اپنی انویسٹیگیشن کر کے. ہم خان صاحب کی طرح جعلی مقدمات قائم کر کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو اور اس کے بعد ان کی بیلیں ہو جائیں اور عدالتیں ان کو چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہے. سو کسی بندے کے خلاف ٹارگیٹڈ، اس کے اوپر ایف آئی اے کے ڈی جی کی رپورٹیں بھی آ گئی، باقی انہیں انٹرویو بھی دے دیے. سو یہ طریقہ کار نہیں. ہاں، انویسٹیگیشن نیوٹرل ہونی چاہیے، آپ کو صفائی کا حق ملنا چاہیے، اور اگر کچھ میرے علم میں آ جاتا ہے تو پھر عدالت پڑھی، عدالت فیصلہ کرے. ابھی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کا ذکر ہوا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی توشہ خانہ، اس پہ بڑی لے دے ہوئی تھی. اب بھی ہمارا دوست ہے رانا برار خالد، جو سب سے پہلے جس نے یہ انفارمیشن مانگی، اس کے بھی جوتے گھس گئے اکبر ایس بابر کی طرح، واللہ کہ وہ جا رہا ہے، نہیں مل رہی انفارمیشن، ہائی کورٹ جا رہا ہے، وہاں سے کہا جا رہا ہے. یہ توشہ خانہ کی اتنی چیزیں بس چلی جانی چاہیے. دیکھیے ایک چیز آپ طے کر لیں، قانون بنا دیں کہ توشہ خانہ میں آنے والے جو تحائف ہیں وہ کسی کو نہیں دیے جائیں گے.
بسم اللہ. ایک قانون بنایا گیا تھا, اس قانون کے تحت مختلف ادوار میں مختلف وزرائے اعظم اور صدور نے توشہ خانہ سے اس قانون کے تحت, اس اسلوب کے تحت دائرے میں تھے نا, دائرے میں. خان صاحب نے اس سے ہٹ کے, ان پہ الزام یہ بھی ہے, مجھے نہیں پتا یہ الزام درست ہے کہ نہیں, لیکن اس کا جواب دینا چاہیے ان کو. ان پہ الزام یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں, طریقہ کار بھی درست نہیں تھا, اور پھر کچھ چیزیں وہ بھی ہیں جو کنسیل کر لی, بتایا ہی نہیں. یا تیسرا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس کو لے لیتے ہیں کہ جی مجھے گفٹ ملا تھا, اس کی ایک فورسڈ ویلیو لگا لیجیے اور یہ مجھے دے دیجیے, میں اپنے ذاتی استعمال میں رکھنا چاہتا ہوں. صحیح. آپ منفعت جو ہے نا جی, وہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نفع کمانے کے لیے آپ گفٹ یا سرکار کے خزانے سے سستی چیز لے کے بازار میں مہنگی بیچنا چاہیں, اس نقطہ نظر سے لینا. خان صاحب پہ الزام یہی ہے نا کہ انہوں نے گھڑیاں جو تھیں وہ جس کو بیچنی تھیں اس سے پہلے گھڑیاں بیچیں, اس میں سے کچھ پیسہ جو فورسڈ ویلیو کا تھا وہ اس کو بعد میں جمع کرا دیا. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں. اور پھر سب سے سبکی والی بات یہ ہوتی ہے, وہ دوست ممالک جنہوں نے آپ کو وہ گفٹ دیے ہوں, جب انہیں پتہ چلے کہ آپ کے جس شخص کو, اور وہ بھی وزیر اعظم پاکستان کو, انہوں نے جو گفٹ دیے تھے انہوں نے وہ بازار میں بیچ دیے, اور ان تک اطلاع چلی جائے یا بقول شخص سے شاید وہ گفٹ ہی چلا جائے کہ وہ مارکیٹ میں بکنے کے لیے گیا اور خریدا گیا, تو پھر وہ آپ کے ملک کو کیا کہیں گے, کیا سمجھیں گے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. باقی خیر صاحب, میں آخر میں یہ پوچھوں گا, جس طرح زبان و بیان اور طرز تخاطب رہا خان صاحب کا, اور اس میں خاص طور پہ ریاست مدینہ اور خلیفہ وقت بھی جواب دے ہے, جو آپ ابھی بات کر رہے تھے, وہ جواب دیں گے ویسے ان چیزوں کا, آپ کو لگتا ہے؟ خان صاحب باتیں کرنا بہت خوب جانتے ہیں, میڈیا کا استعمال بہت خوب جانتے ہیں, اپنی بات سے مڑ جانے کا فن بھی بہت جانتے ہیں. انہوں نے مذہب کو, مسلک کو, انہوں نے اپنے دوستوں کو, انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کی مجبوریوں کو, اس ملک کے استحصال زدہ لوگوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا, ایکسپلائٹ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ کیا اس تصادم جس کی طرف خان صاحب چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں وہ کسی انقلاب کا پیش خیمہ تھا یا بربادی کا؟ اگر تو وہ خود صاف ہوتے, ان کے ہاتھ صاف ہوتے, ان کی نیت صاف ہوتی, تو پھر بھی کوئی بات بنتی کہ چلو جی نیک نیتی سے کوشش کی, کام نہیں چلا. سارے جہان کے 2 نمبر ساتھ میں لائے اور کہا یہ سب دودھ نہائے ہو گئے, صاف ہو گئے. یہ جو اس طرف بیٹھے ہیں یہ سارے غدار ہیں, یہ سارے چور ہیں, یہ تو قابل معافی ہیں ہی نہیں. یہ رویہ نہ کبھی سیاست میں چل سکتا ہے, نہ یہ گڈ ہیومن بیہیویئر ہے. کہ جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے, جو مجھ سے پرے ہے وہ دشمن ہے. جو ادارہ میرے ساتھ ہے وہ اچھا ہے, جو مجھ سے پرے ہے وہ میرا دشمن ہے. جو کوئی جماعت, وہ ملک دشمن ہے. جو کوئی جماعت میرے ساتھ اتحادی ہے وہ بڑی اچھی ہے, جو پرے ہٹتی ہے وہ پھر غدار ہو جاتی ہے. یہ وتیرہ ناقابل برداشت اور ناقابل قبول. خیر صاحب, ابھی یہ کہا گیا, آج ہی میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ کہا گیا کہ جی 1 مہینے کا حکومت کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں, اور خان صاحب کا یہ کہنا جی اسی سال, اسی برس 2022 میں الیکشن ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے حکومت کے پاس. کب ہوں گے الیکشن؟ کہنے میں کیا رہا, الیکشن تو اپنے وقت پہ ہوں گے, لیکن خان صاحب کو نے کہا دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا. وہ خان صاحب جو ہیں بڑے خان صاحب ہیں, بلکہ وہ تو بہت شکریہ خیر صاحب آپ کے وقت کا, اور اس وعدے کے ساتھ کہ اب اسٹوڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ناظرین, جناب قمر زمان کائرہ کی گفتگو, آج جتنے معاشی حالات تلخ ہیں نا, اس میں ہم وہ خوش گپیاں نہیں کر سکے, ورنہ ان کی گفتگو اور شعر و شاعری اور وہ انداز وہ پھر کبھی دن رکھیں گے, کسی دن رکھیں گے جب حالات کچھ بہتر ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.